ہمارے پیچھے کچھ مقصد ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سے ایسے لوگ بھی آپ کو دیکھنے مل جائیں گے کہ زندگی میں کھاؤ پیو عیش کرو, زندگی گزار دو, کہانی ختم. بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے ایسے دوستو. لیکن جب سورۃ ذاریات آیت نمبر 56 کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس آیت کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے, میری وحدانیت کو جانے اور میرا صرف اقرار کرے, یعنی زبان سے اور سچے دل سے ہمیں مانے. عزیز دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی مقصد ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے نہ جائے. عزیز دوستو, آج بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن نماز کو جلدی جلدی پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ رکوع میں گیا, جھٹ سے رکوع سے اٹھا پھر سجدے میں چلے گئے. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ہے, جیسے 4 رکعت ختم جلدی بھاگ جائیے اور جتنا جلدی پڑھ لیجیے, بس 4 رکعت پرانا ہے اور نکل جانا. عزیز دوستو, ایسے لوگوں کو نماز کا چور کہا گیا حدیث کے اندر, جو رکوع اور سجدے کو اچھی طریقے سے نہ کرے. عزیز دوستو, اور ہم اور آپ اگر اس طرح نماز جلدی جلدی پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں تو ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ ہم جو اس طرح نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. عزیز دوستو, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ احسان کے بارے میں بتائیے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ آپ عبادت اس طریقے سے کیجئے, آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوئیے تو آپ یہ تصور کیجئے کہ ہم جو یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ہم جو نماز میں کھڑے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ خیال آپ کے دل میں آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ صحیح بات ہے کہ ہم اور آپ اگر یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اگر ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو تو یہ بات ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ایسے دوست, جب ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے. ایسے دوست, آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تنہائیوں میں گناہ کے اوپر گناہ کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں میرا رب دیکھ رہا ہے. ایسے دوستو, انسان کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ آج اگر ہم گھر میں چوری چھوپی کر کے اگر گناہ کر رہے ہیں, گھر والے کو پتا نہیں ہے لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر انسان کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے تو اس گناہوں سے بچ سکتے ہیں. سے دوست, آج موبائل کا دور چل رہا ہے, موبائل میں کچھ لوگ اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. سے دوستو, ساؤنڈ کم کر دیتے ہیں, فیس بک میں آج گندی گندی چیز لوگ دیکھ رہے ہیں. سے دوستو, اور یہ تصور کر رہے ہیں
کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے گھر والی کو پتا نہیں ہے، اگر میرے گھر والی کو پتا چل جائے گا تو ہمیں ڈانٹیں گے، کسی کو پتا نہیں چل رہا، ہم چپ کے دیکھ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ صحیح بات ہے کہ ہم لوگوں کی دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم ساؤنڈ کم کر کے اگر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیز دوستو، آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ انسان یہ تصور کر رہا ہے، انسان یہ سوچ رہا ہے کہ آج اگر ہم چوری چھپی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھ نہیں پا رہا ہے، لیکن اے انسانوں تم تصور کرو کہ دو لکھنے والے کرامن کاتبین تمہارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ لگائے ہوئے ہیں، تمہارے ہر گناہوں کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ آپ چاہے لوگوں کو دکھا کے گناہ کیجئے یا چوری چھپا گناہ کیجئے، عزیز دوستو، آپ کے گناہوں کو فرشتے رجسٹر میں نوٹ کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں اور آپ کے گناہوں کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور آپ کی نیکیوں کو بھی فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ یہ دل سے بات کو ہٹا لیجئے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کی زبان سے اگر کوئی بات نکل رہی ہے، آپ زبان کے ذریعے کسی کو گالی دے رہے ہیں، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کے اس گالی کو، آپ کی اس گندے حرکت کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے نوٹ کروا رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل میں یہ تصور پیدا ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں فرشتے ہمارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں اور یہ سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی لکھوا رہے ہیں فرشتوں سے۔ عزیز دوستو، آج ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ عزیز دوستو، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر 4245 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کو نوٹ کیجئے اور دماغ میں بٹھائیے، اس کے بعد زندگی گزاری۔ عزیز دوستو، آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ انہ قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ، کہ میری امت میں لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، نماز بھی پڑھتا رہا ہوگا، وہ حج بھی کرتا رہا ہوگا، ہر سال عمرہ بھی کرتا رہا ہوگا اور زکوٰۃ بھی دیتا رہا ہوگا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ بحسنات امثال جبال تہامۃ فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منثورا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے ان پہاڑ کے برابر نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ بات کو سمجھیے کہ ہم اس دنیا کے اندر عمرہ کر کے، حج کر کے، نماز پڑھ کر کے، ساری نیک کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم حاضر ہوں گے، لیکن ان ساری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیں گے۔ عزیز دوستو، کیا وجہ ہے؟ قال ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا
जल्लिहिम लना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें उन गुनाहों के बारे में खोल खोल कर बयान कर दीजिए जिस गुनाहों के करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमारे सारे नेकियों को बर्बाद कर देंगे। आज अगर हमें कोई एक हदीस बयान करने के लिए तैयार है तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या सुनेंगे तो फिर अमल करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जज्बा देखिए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि बहुत सारी नेकियां ले जाने के बाद उस नेकी को अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देंगे, तो कौन सा ऐसा गुनाह है आप हमें बता दीजिए ताकि हम उन गुनाहों से बच जाए। और अगर आप हमें नहीं बयान करते हैं तो हम अनजाने में उन गुनाहों को कर लेंगे, कर करके कल क़यामत के दिन हमारी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ये तुम्हारे भाई होंगे और ये तुम्हारे नस्ल से ही होंगे। यअखुज़ूना मिनल लैलि कमा तअखुज़ूना, ये लोग वैसे रात की तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं जैसा कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। ये आपके भाई हैं, आप ही की तरह लोग होंगे जो बहुत सारी नेकी लेके जाएंगे लेकिन सारी नेकी खत्म हो जाएगी। क्या वजह है? वलाकिन्नहुम अक़वामुन, लेकिन वो ऐसे लोग होंगे कि इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, कि जब वो तन्हाइयों में होंगे, जब वो अकेला होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जिन गुनाहों को करने के लिए मना किया है उन गुनाहों को वो चुपके चुपके करेंगे। आज चुपके चुपके गुनाह करने का बहुत सारा रास्ता है। चुपके चुपके गुनाह, मोबाइल में आप फिल्म देख रहे हैं, ये चुपके चुपके देख रहे हैं, कोई देखने नहीं मिल रहा है। चुपके चुपके जाकर के आप ज़िना करके आ रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। ऐसे दोस्तों, चुपके चुपके जाकर के आप शराब पी के आते हैं, कोई नहीं देख रहा है। आप चुपके चुपके जाके चोरी करके आ रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। आप ये तसव्वुर करते हैं अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। ऐसे दोस्तों, कल क़यामत के दिन मुजरिमों को अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को उनके सामने रख देंगे। सूरह कहफ आयत नंबर 49 खोल के देख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ववज़िअल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलूना या लैतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, कि कल क़यामत के दिन मुजरिमों के सामने उनके गुनाहों को रख दिए जाएंगे और जो कुछ वो गुनाह किए हैं उससे वो डर रहे होंगे और कहेंगे कि मेरे परवरदिगार आलम, तुमने ये किताब हमें क्यों दिया और इस किताब के अंदर ना छोटा गुनाह छोड़ा ना बड़ा गुनाह छोड़ा, सारे गुनाहों को लिख के रख दिए हैं। ये रजिस्टर हमें क्यों दिए जिसमें छोटा भी गुनाह नहीं छोड़ा गया, बड़ा गुनाह भी नहीं छोड़ा गया, सब गुनाहों को नोट किया गया, क्यों दिया अल्लाह तबारक व तआला हमें नहीं देते। ऐसे दोस्तों, ये हमारी हालत को कर दिया बनती है। दूसरी बात यह है कि इंसान गुनाहों से उस वक्त बच सकता है जब अपने दिल में ये ख्याल कर ले कि जहां कोई देखने वाला नहीं है वहां अल्लाह देख रहा है, तब इंसान गुनाहों से बच सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनिए। सूरह यूसुफ आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है। दोस्तों, वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लका क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया व इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरह यूसुफ आयत नंबर 23 के अंदर बयान फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस
مصر عزیز کی بیوی کے گھر میں رہا کرتے تھے اور یوسف علیہ السلام اتنے سندر تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر عزیز کی بیوی نے اسے بہلانا پھسلانا شروع کیا اور چاہا کہ اس سے غلط کام کر لیا جائے، اس سے زنا کر لیا جائے، تو گھر کے سارے دروازوں کو بند کر دیے۔ مصر عزیز کی بیوی نے گھر کے سارے دروازوں کو بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آئیے فائدہ اٹھا لیجیے، ہم سے زنا کر لیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہترین مقام دیا ہے، بہترین ٹھکانہ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اس بات کو دھیان سے سنیے، یوسف علیہ السلام تنہا ہے، وہ عورت ہے، گھر کے سارے دروازے کو بند کر دیے اور کہا کہ فائدہ اٹھا لیجیے، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اس گھر کے دروازے اگر بند ہیں، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے۔ صرف اسی لیے گناہ نہیں کیے کہ کوئی اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ رات کو راستے میں گھوم رہے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے کہ لوگ بھوکے پیاسے سو رہے ہیں کہ کھانا کھا کے سو رہے ہیں، اس لیے اپنے خادم کے ساتھ راستے میں رات کو گشت لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں کہ کوئی پریشانیوں میں تو نہیں ہے۔ اتنے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں چلنے کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی، تو ایک گھر کے دیوار میں آرام کرنے لگے، تھوڑا سا ٹیک لگائے۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ اے بیٹی، دودھ میں پانی ملا دو۔ آج بہت لوگ ہیں دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں آرام سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے دیوار پہ آرام کر رہے ہیں اور گھر میں عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ اے میری بیٹی، اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو، ابھی اتنی رات کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس بیٹی کا جواب سنیے، بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے امی جان، اس وقت اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سو رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم دودھ میں پانی ملائے کہ نہیں ملائے، لیکن اس بات کا خیال کیجئے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں دودھ میں پانی ملانے سے، تو عمر کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ صحیح بات ہے کہ آپ دودھ میں پانی ملا رہے ہیں گھر کے اندر، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کے گھر والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اسی لیے اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو میری امی جان، یہاں اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، عمر کو اگر پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن عمر کے رب کو پتہ چل جائے گا۔ عمر کا رب دیکھ رہا ہے کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں کہ نہیں ملا رہے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کا پتہ لگایا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس لڑکی کا نکاح بھی کرا دیا۔ دیکھیے عزیز دوستو، ایک لڑکی ہے، اللہ کا خوف دیکھیے، اللہ کا ڈر دیکھیے کہ رات میں اگر دودھ میں ہم پانی ملاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ عزیز دوستو، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اور سنیے۔ مدینے میں اپنے دور خلافت میں وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور دھوپ کی اتنی گرمی اور شدت تھی، اتنے میں دیکھ رہے ہیں کہ راستے سے ایک بکری چرانے والا آ رہا ہے۔ راستے سے بکری چرانے والا اس کے پاس سے گزر رہا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بکری کے چرواہے، تم آؤ میری دعوت میں شامل ہو جاؤ اور تم بھی کھانا کھا لو۔ اس بکری کے چرواہے نے جواب دیا کہ اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم روزے سے ہیں، ہم کھانا تمہارے ساتھ نہیں کھا سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ اتنی سخت دھوپ اور گرمی ہے
اور بکری بھی چرا رہے ہیں اور روزے سے بھی ہیں، تو اس کا امتحان لینا چاہا۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بکری کے چرواہے، تم ایک کام کرو کہ ایک بکری میرے پاس بیچ دو اور اس بکری کو ابھی ذبح کریں گے اور ذبح کر کے خود بھی کھائیں گے اور تمہیں افطار بھی کرا دیں گے۔ اس بکری کے چرواہے نے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر اس بکری کو خرید کر کے آپ ذبح کر کے خود بھی گوشت کھائیں گے اور ہمیں بھی کھلائیں گے تو ہم اپنے مالک کو کیا جواب دیں گے؟ جس کا بکری ہے اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ ہم سے پوچھ دیا کہ فلاں بکری کیوں نہیں دیکھ رہی ہے، وہ بکری کہاں گئی، ہم کیا جواب دیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا مالک اگر تم سے پوچھے کہ بکری کیوں نہیں دکھ رہا ہے تو تم کہہ دینے کا بھیڑیا کھا گیا ہے، بھیڑیا نے اسے کھا لیا ہے۔ اس آدمی کا جواب سنیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں اپنے مالک کو کہہ دوں گا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا ہے تو مالک تو مان لیں گے، لیکن اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں بکری کا چرانے کے لیے تمہیں دیا گیا تھا، تم بکری کو کیوں بیچے ہو دوسرے آدمی سے اور ذبح کر کے اس کا گوشت کیوں کھائے ہو؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ دوستو، یہ خیال ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم گناہ جو کر رہے ہیں ہمیں اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو، دل میں بات پیدا ہو جائے گی تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ایسے دوستو، اور ایک بات ہے کہ انسان اگر دل کے اندر لوگوں کی دشمنی کے بارے میں سوچ رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے سوچ رہا ہے، لوگوں کو دل ہی میں گالی دے رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ آپ اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیجئے یا دل میں چھپ چھپ کے لوگوں کے بارے میں غلط سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینوں کی بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ عزیز دوستو، ان قرآن آیت اور احادیث کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کمپنی میں، کسی مال میں، کسی فیکٹری میں اگر ہم کوئی سامان چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہیں کیمرہ تو لگا ہوا نہیں ہے، کہیں تو میری تصویر ریکارڈ نہیں کر رہی ہے، اچھا کیمرہ لگا ہوا ہے، یہاں چوری نہیں کرے گا۔ آپ اس کیمرے کی سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ اگر ہم چوری کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے اور ہمیں سزا دیا جائے گا۔ سے دوستو، تو ہم اور آپ جب اس دنیا کی چوری سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں اس کی سزا کے لیے، تو ہمیں اور آپ کے دل میں یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم ایک بار ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچ لے کہ جہاں کوئی نہیں دیکھنے والا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوستو، بات بہت ساری تھی، وقت ختم ہو گیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔